السلام علیکم ایوری ون۔ رمضان سے پہلے یہ دعا آپ نے اپنے لیے ضرور کرنی ہے اور لازمی دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ اے اللہ پاک ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور اسے ہمارے لیے سلامتی بنا دینا، اور رمضان کو ہم سے قبول کر لیجئے یہاں تک کہ رمضان ہم سے رخصت ہو اور آپ ہمارے سب گناہ معاف کر چکے ہوں اور ہم پر رحم کر چکے ہوں اور آپ ہم سے درگزر کر چکے ہوں۔ اے میرے کریم رب، اس آنے والی رمضان میں ہمیں خوب عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لینا، ہماری مشکلات کو دور کر دے، میری جائز حاجتوں کو اپنے رحم و کرم سے پورا فرما دے، جو بیمار لوگ ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام ظاہر اور پوشیدہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور 2,00,000 درجات بلند کرتا ہے اور بہشت میں 50 شہر تعمیر کرتا ہے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، ہمیں رمضان میں شب قدر نصیب فرما۔ اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو آنے والے رمضان میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان جانے کے بعد بھی رمضان میں جیسے اعمال کرتے ہیں اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں سوائے دعا کی کچھ نہیں ہے، تو ہی ہر شے کا صاحب اختیار ہے۔ اے پروردگار، ہم سب پر رحم فرما، ہمارے سرمایہ فقط امید تو ہی ہے۔ آنے والے رمضان میں ہمیں خوب برکتیں نصیب فرما، پوری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتی ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنی دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کی شر سے بچا۔ اے اللہ ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، اپنے خیر و عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر ناکر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما، ہمارا نام اعمال ہمارے داہنی ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ تعالی ہم اپنے دامن کو پھیلائے آپ سے آپ کی محبت، شفقت، رحم و کرم مانگتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں رب کہ آپ ہم سب سے روٹھے ہوئے ہیں، لیکن اے رب ایسا نہ روٹنا کہ ہم نا امید ہو جائیں اور راہ میں بھٹک جائیں۔ اے مالک ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، اور ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں صراط مستقیم پر قائم کر دیجیے، اور اس کے بعد پھر کبھی ہم نہ بھٹکیں، ایسی راہ دے۔ یا ربی میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتی ہوں جس کا اظہار میری ہر سوچ اور ہر عمل میں ہو، جو مجھے وقت اور حالات کی پیچیدگیوں میں بھی راہ راست سے بھٹکنے نہ دے۔
جو میری آزمائش کو میرے لیے وجہ خوشی بنا دے اور غم اور خوف کو دور بھگا دے۔ یا اللہ میرے اہل و عیال، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کی دین و دنیا بہتر بنا دے اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب کے بھلے میں ہمارا بھی بھلا فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رحیم یا رحمان، یا کریم کرم فرما، یا غفار ہمیں بخش دے۔ ہمارے رازق جسمانی روحانی صحت، ایمان اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اور اولاد کی آنے والی نسلوں کی، ہمارے والدین اور آباء و اجداد کی مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، ہم صرف آپ کی عبادت کرتی ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتی ہیں۔ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے کہ اس کے بعد پھر کبھی ہم نہ بھٹکیں۔ اے مالک الملک، ہمیں راہ مستقیم پر قائم کر دے کہ اس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد ہم کبھی گناہ نہ کر پائیں۔ یا اللہ ہم سب مسلمین مومن و مومنات کی علم مرتبہ، رزق میں اضافہ و برکتیں عطا فرما دے۔ بے روزگاروں کو روزگار، بے اولاد کو صالح نیک اولاد، گھروں میں بیٹھی بہن بیٹیوں کے لیے شریف و صالح رشتے بھیج دے۔ پریشان حالوں کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ بیماروں کو صحت کامل عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی رغبت کی طرف پھیر دے۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ اے اللہ، اے سچی بادشاہ، میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور تیرا ذکر کرنے والی زبان اور حلال و پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کی بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معافی۔ یا اللہ ہماری نادانیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا باری تعالیٰ، تیری شان بہت بلند ہے، اپنی عظمت کے واسطے ہمارے پیارے دوستوں اور عزیزوں اور تمام جاننے والوں کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ یا مولا کرم، ہماری خطاؤں کو اپنے رحم سے معاف فرما دے۔ اے کائنات کے مالک، اس آنے والے رمضان کے صدقے ہمارے پیارے عزیز رشتہ داروں کی، میری اور یہ جو دعا سن رہے ہیں ان سب کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں، آسیں، امیدیں پوری فرما۔ اے اللہ ان کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ان کا ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی دور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ ہمارے ماں باپ کو صحت، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی دور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ ہمارے ماں باپ کو صحت، تندرستی عطا فرما، ان کو ہمارے سر پر سلامت رکھنا، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ میرے والد کو صحت، تندرستی عطا فرما۔ سب سے درخواست ہے کہ خصوصی دعا ضرور کریں۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیک اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو منانا اصل بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنی قدرت اور شان سے خود کو منوا لیتا ہے۔ اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے رب العالمین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت ڈال دے، ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچا اور ہم سب کے حساب کو آسان فرما اور وقت رخصت پر کلمہ ہمارا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات دور فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمیں دولت ایمان، صحت نصیب فرما۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، ہمیں حلال کشادہ رزق عطا فرما، عمر دراز اور ہمیں ہدایت اور رہنمائی دے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے
اور ہمیں اپنے غیظ و ضعف اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مجھے حسدوں سے اور حادثوں سے اور فساد کرنے والوں سے اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور مجھے ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ میں ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کر سکوں۔ یا اللہ ہمیں ہر قدم پر خطا کرنے والی ہیں، الہی ہمیں گناہوں سے نفرت دینا اور نیکیوں سے رغبت دینا، اور جب ہم نفس کے پیچھے لگ کے کوئی خطا کر جائیں تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینا اور ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان اور سچا یقین، کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان، حلال اور پاک روزی اور سچا دل، اور موت سے پہلے کی توبہ، موت کے وقت کا آرام، مرنے کے بعد مغفرت و رحمت، حساب کے وقت معافی، جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ اے اللہ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے، اے عزت والے بڑی مغفرت والے، اے اللہ پاک، اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔